إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، ہندوستانی مسلمان پچھلے کئی سالوں سے مختلف مسائل سے دوچار ہیں، جہاں دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور انہیں گزن اور تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہے ہیں، وہیں پر خود مسلمان اپنی بے دینی، دین سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، زمین میں فتنہ فساد مچا ہوا ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ محترم سامعین، ان دنوں ہندوستانی میڈیا میں، بھلے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ کر شادی کر رہی ہیں یا مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچا رہی ہیں۔ محترم سامعین، ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے یا ایک مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، شرعی اعتبار سے تو حرام ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسری جانب اس سے بڑی تکلیف دہ بات اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے مسلم لڑکیاں وہ غیر مسلموں سے شادی رچاتی ہیں، شادی کرتی ہیں، اپنے گھر والوں سب سے پہلے اسلام کو خیر آباد کہہ کر، اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی رضامندی کے بغیر، پھر اسی طرح سماج کو ٹھکرا کر ایک مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا ایک مسلم سماج کے لیے ایک بہت بڑا کلنک ہے، ایک مسلم سماج کے لیے بہت بڑے افسوس اور تکلیف کی بات ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ کس حد تک دین سے دور ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا یہ بتاتا ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اسلامی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کس حد تک گئے گزرے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارے مسلم گھرانوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو صرف پال رہے ہیں، صرف پوس رہے ہیں، صرف انہیں اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں، کالج سے تعلیم دلا رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، لیکن انہیں مسلمان نہیں بنا رہی ہیں۔ ہمارے مسلم گھرانے، ہمارے والدین، ہمارے خاندانی سرپرست اپنی آل اولاد کو وہ صحیح مسلمان نہیں بناتے، ایک اچھا صحیح انسان نہیں بناتے، بلکہ وہ تعلیم دے کر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جہاں بہت سے نقصانات ہیں، جہاں دینی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات ہیں، سماجی نقصانات ہیں، ملکی نقصانات ہیں، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ احکام کو پامال کیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتی ہے، وہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، وہ ایکائک یا ایک دم یا اچانک یا چند گھنٹوں، چند مہینوں یا چند دنوں کی بات نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے پیچھے کئی چیزیں کار فرما ہوا کرتی ہیں۔ ایک لڑکی جو اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہے، اس کے پیچھے کئی چیزیں کار فرما ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک مسلمان لڑکی جب یہ حرکت کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کتنا بے دین ہے، ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی ہے، ان کے ماں باپ نے اپنے اولاد کو اسلامی تربیت نہیں کی ہے، ان کے ماں باپ نے اسلامی تربیت نہیں کی ہے، اسلامی تعلیم نہیں دی ہے، اسلامی تربیت نہیں کیا ہے، ان کے ماں باپ نے حلال حرام نہیں سکھایا ہے، ان کے ماں باپ نے جائز ناجائز نہیں بتایا ہے، ان کے ماں باپ نے اللہ کا ڈر خوف نہیں سکھایا ہے۔
اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ان کے ماں باپ کتنے دین سے دور ہیں۔ اگر ماں باپ دیندار ہوتے، اگر ماں باپ اسلامی تہذیب والے ہوتے تو لازماً وہ اپنی اولاد کو اسلامی تہذیب سکھاتے، اسلامی کلچر سکھاتے، اسلامی اخلاق و آداب سکھاتے، اسلامی تعلیم و تربیت دیتے۔ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے محترم سامعین، یہ جو ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے بیاہ رچا رہی ہیں، اس کے میری نظر میں 3-4 بڑے مراحل ہیں۔ سب سے پہلا، گھر بار کی طرف سے تعلیم و تربیت کو نہ ہونا۔ گھرانہ، خاندان دین سے دور ہیں، ماں باپ دین سے دور ہیں، ماں باپ نے بس اولاد کو پال دیا ہے، انہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھے گھر میں رکھ رہے ہیں، اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں، کالج پڑھا رہے ہیں، لیکن دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ گھر کا ماحول بھی دینی نہیں ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں ہوا کرتی ہیں، گھر میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوا کرتی ہے، گھر میں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب نہیں ہے، گھر کا ماحول بے دین ہے، گھر کا ماحول ہندوانہ ہے، گھر کا ماحول غیر مسلمانہ ہے، گھر کا ماحول غیر اسلامی تہذیب والا ہے۔ اور تیسری چیز یہ گھر ہی سے متعلق کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جن مدارس میں، جن اسکول کالجز میں تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، یہ مخلوط تعلیم، یہ کو ایجوکیشن، جس اسکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں لڑکیاں ایک ہی ساتھ، ایک ہی کلاس میں، ایک جماعت میں پڑھتی ہیں، یہ ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے، بلکہ یہ تو شرعاً حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو ایک لڑکی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، یہ آپس میں آگ اور تیل کی طرح ہیں، ان دونوں کا آپس میں ملنا جلنا بھلے تعلیم کے اعتبار سے ہو، بھلے یہاں تک کہ دین کے اعتبار سے بھی، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو ہمارے ماں باپ اپنی آل اولاد کو اچھی تعلیم کی غرض سے ایسے اسکول، ایسے کالجز، ایسے تعلیمی اداروں بھیج جہاں پر پوری طرح کو ایجوکیشن ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات میں آ جاتی ہیں، دوستی میں آ جاتی ہیں، عشق و معاشقے میں آ جاتی ہیں، اور آگے چل کر ایسا گھنونا قدم اٹھاتی ہیں کہ مسلم گھرانہ، مسلم خاندان، یہاں تک کہ مسلم سماج پورے کا پورا اس کے سر پر کلنک لگ جاتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، گھر ہی سے متعلق اور چیز یہ کہ ماں باپ اس کا خیال نہیں کرتے کہ ان کی بچیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، وہ کس سے ملتی ہیں، کیا ان کے کس لڑکے سے تعلقات ہیں، کیا ان کی سہیلیاں ہیں تو وہ کیسی ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کتنی دیندار ہیں۔ پھر اسی طرح ہماری بچی فون استعمال کرتی ہے تو ہماری بچی کو کون کون فون کرتا ہے، ہماری بچی فیس بک پر یا ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر کس سے کنیکٹڈ ہے، اس کا خیال ہی نہیں کیا کرتے۔ اور اس نتیجتاً آج کی ماڈرن لڑکیاں، آج کی تیز ترار اور شاطر لڑکیاں ماں باپ کو دھوکے میں رکھ کر اپنا سارا چکر چلاتی ہیں اور ایسا بھیانک قدم اٹھا بیٹھتی ہیں۔ ایک اور بات، فون کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، فلم بینی، بھلے وہ موبائل کے ذریعے ہو، بھلے وہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے ہو، بھلے وہ سنیما کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے فلموں کا رواج، سنیما کا رواج، یہ جو ایپیسوڈ ہوا کرتے مختلف سیریلز کے جس میں بے حیائی کھلم کھلا دکھائی جاتی ہے، جس میں لڑکے لڑکوں کی تعلقات، عشق و معاشقہ دکھایا جاتا ہے، لڑکیاں اس سے متاثر ہو کر، اس سے امپریس ہو کر وہ کرنے کی سوچتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طرح اس سیریل میں کیا جا رہا ہے کوئی لڑکا میرے ساتھ اس طرح کرے، جس طرح ایک لڑکی اس سیریل میں کرے میں بھی کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات میں آؤں۔ شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے، شیطان اپنا پورا پلان بناتا ہے اور لڑکیاں اسے پھنس جایا کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، بوائے فرینڈ کا رواج، گرل فرینڈ کا رواج، یہ تو غیر اسلامی تہذیبیں ہیں، ان کا اسلامی تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دیکھا دیکھی غیر مسلموں کا، دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کا، دیکھا دیکھی ہمارے مسلم لڑکے بھی اور ہماری مسلم لڑکیاں بھی ان میں پوری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ ایک اور چیز جو گھر ہی سے متعلق ہے لڑکی کے بگاڑ کے لیے، وہ یہ ہے کہ لڑکیاں بھلے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کمانے کے لیے باہر جاتی ہیں، MNC میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں، یا کسی فیکٹری میں، یا کسی آفس میں، یا خود اپنی دکان چلاتی ہیں۔ یاد رکھیے، عورت کے لیے بے ضرورت کمانا یہ تو ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے، کمانے کے لیے مرد کو ذمہ داری دی ہے، وہ گھر کا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا یا اس کا شوہر ہوگا۔ لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو اپنے بھائی کے ماتحت رہے، اپنے ماں باپ کے ماتحت رہے، یا اسے نوکری کرنے کی ضرورت بھی آتی ہے تو ایسی نوکری کرے جس میں اس کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکے، وہ غیر مسلموں سے تعلقات میں نہ آ سکے، غیر مسلموں سے ٹچ میں نہ رہ سکے۔ ایسی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، موسیٰ علیہ السلام جب مدین کو گئے تو دیکھا کہ مدین کے لوگ
कुएं पर पानी पिला रहे हैं अपने अपने जानवरों को। देखा कि कुछ लड़कियां जो है दूर खड़ी हुई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग क्यों दूर खड़ी हुई हो? तो उन्होंने कहा, अपना उज़्र बयान किया कि देखो ये जानवरों को पानी पिलाना, ये हमारे भेड़ बकरियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारे बाप की है, घर के मर्दों की है, हम औरतों की नहीं है। लेकिन हम एक मजबूरी की सूरत में आए हैं, एक मजबूरी ने जो है हमें पानी पिलाने मजबूर कर दिया है। देखिए कुरान ने उनका तज़किरा यूं किया, तज़ूदानी, वो मर्दों से काफी दूर हटकर खड़ी हुई थी। हमारी तरह आज के लड़कियों की तरह कंधे पर कंधे, कदम कदम मिलाए, या एक साथ एक बेंच पर या बाज कुर्सियों पर नहीं बैठे हुए थे, बहुत दूर खड़ी हुई थी। फिर जैसे मर्द फारिग हो गए, उसके बाद जो उन्होंने अपने बकरियों को पानी पिलाया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वबूना शेखुन कबीर, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। वबूना शेखुन कबीर, बहुत बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हैं कि इनमें इतनी ताकत नहीं है कि हमारे बकरियों को पानी पिला सके, इसलिए हम मजबूरी की सूरत में पानी पिलाने के लिए आए हैं। फिर कुरान में अल्लाह ने आगे कहा, फजात इहदामा तमशी अला इस्तिहया, उनमें से बाद एक लड़की आई शर्म और हया से चलते हुए। तो देखिए औरत के लिए कमाना, बेजा कमाने के लिए बाहर जाना आज के लड़कियों का शौक बन गया है, एक फैशन बन गया है। लड़कियां घर की जरूरत ना होते हुए भी एक शौक की खातिर, एक कमाने की खातिर, या अपने स्टाइल को बदलने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, अपने स्टेटस को बदलने के लिए कमा रही हैं, या अपने आप के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करने के लिए बहुत से अगराज मकासिद है, जिसकी वजह से आजकल हमारी मुस्लिम लड़कियां इतना भयानक कदम उठा रही हैं। ये जो मैं जिक्र किए 4-5 बातें, इनके ताल्लुक घरों से हुआ करता है। अब आइए एक दूसरा मरहला है तालीम का। मोहतरम सामीन, तालीम लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ बाप अपने औलाद को दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें। हमारे लड़के जहाँ पर आला तालीम याफ्ता हुआ करते हैं, हमारी लड़कियाँ भी आला तालीम याफ्ता हो। जिस तरह मुसलमान लड़के डॉक्टर हुआ करते हैं, हमारी मुस्लिम लड़कियां में डॉक्टर बने, ताकि हमारे मुसलमान लड़की अपने इलाज मुआलजे के लिए गैर मुस्लिम मर्दों के पास जाने के बजाय, मुसलमान मर्दों के पास जाने के बजाय मुस्लिम लड़कियों औरतों के पास जाएं। लेकिन तालीम उसकी भी खद हुआ करती है, उसके भी कुछ आदाब और शराइत हुआ करते हैं। हम आजकल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी तालीमी मराकिज हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनका अगर जायजा लें, पता चलता है कि ये तालीम गाहें नहीं, ये तो कत्ल गाह है, ये तो बेदीनी का मरकज है। ये इदारे, ये तालीमी इदारे, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तालीम के नाम पर कुफ्र को, इल्हाद को, बेदीनी को, वेस्टर्न कल्चर को और गैर इस्लामी तहजीब को बेच रहे हैं। इल्हाद का दौर दौरा है, बेदीनी का दौर दौरा है, इस्लाम नाम की चीज ही नहीं है। मैं मुस्लिम इदारों की बात कर रहा हूं। मैं मुस्लिम वो स्कूल जो मुसलमान चला रहे हैं, खुद हमारे शहर में 10 हैं, 100 हैं और बड़े बड़े नाम के साथ हैं। मुस्लिम मैनेजमेंट की स्कूल हैं, मुस्लिम मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं और काफी कदीम हैं। बड़ी नामवर शख्सियात चला रही हैं, बड़े बड़े इस्लामी नाम है उनके। आप वहां जाकर देखें, को एजुकेशन, लड़कियां, फिर लड़के लड़कों के मिलना जुलना, इश्को मुआशका, आपसी ताल्लुकात, बॉयफ्रेंड का रिवाज, गर्लफ्रेंड का रिवाज। फिर इसी तरह आगे हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ तालीम दी जाती है और पढ़ाने वाले मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है। और गैर मुस्लिम लोग जो भले यहूदी हो या ईसाई हो या हिंदू हो, अपने असरा जरूर छोड़ा करते हैं उनके ऊपर। और इसी तरह मुस्लिम इदारा होने के बावजूद, मुस्लिम मैनेजमेंट होने के बावजूद, ना नमाज रोजे के कोई पासो लिहाज है, ना दीनी तरबियत को कोई एहतमाम है, कोई नहीं। उनमें और गैर मुस्लिमों के इदारों में कोई फर्क नहीं रह गया। एक और चीज जो मेरे आंखों देखा मुशाहदा है, हमने देखा कि मुस्लिम इदारों के अंदर भी, मुस्लिम कॉलेजेस के अंदर भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते हैं, सकावती प्रोग्राम हुआ करते हैं। उसमें नाच गाना भी हुआ करता है, डांस भी हुआ करती है, सिनेमा भी हुआ करता है। स्टेज पर लड़के लड़कियां एक साथ नाच रही हैं। इदारा मुसलमानों का, मैनेजमेंट मुसलमान, पढ़ाने वाले टीचर मुसलमान। और ये भी मैंने देखा बेंगलुरु के स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी कॉलेज है, एक किनारे मस्जिद भी बनी हुई है, जोहर की अजान हो रही है और स्टेज पर लड़की लड़कियां मिलकर गाने की धुन पर नाच रहे हैं। ना किसी मुसलमान को गैरत आई, किसी मैनेजमेंट को गैरत आई कि रोक सके। इतनी बेगैरती, इतनी बेदीनी और इतनी दीन से लापरवाही, तो यहां से जो खेत तैयार होगी, यहां से जो नस्ल तैयार होगी, उनमें कहां दीन आएगा, उनमें कहां दीन आएगा। वो आगे चलकर ऐसे बेदीनी के काम तो करेंगे।
اور دشمن یہی چاہتا بھی ہے. یہود و نصارہ جو ہمارے دشمنان اسلام ہیں, جو دشمن حکومتیں ہیں, جو مسلم دشمن تنظیمیں ہیں, ہم ان کا بہت رونا روتے ہیں کہ فلاں حکومت ایسی ہے, فلاں تنظیم ایسی ہے, فلاں پارٹی ایسی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے ہماری آل اولاد کی حفاظت کے لیے, ہمارے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے, اپنی مسلم کمیونٹی, مسلمانوں کی جماعت کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو یہ کالجز کا یہ حال ہے. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے مسلم کالجز کی طرف سے, اسکول کی طرف سے ٹرپ پہ جاتے ہیں, سفر پہ جاتے ہیں, ٹور پہ جاتے ہیں. لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ جاتی ہیں, ایک ہی بس میں سوار جاتی ہیں, اور ایک ہی ہوٹل میں لوگ رکا کرتے ہیں, سب ایک ساتھ مل کر گلے میں ہاتھ لا کر گھومتے پھرتے ہیں. کیا بے حیائی ہوگی, کیا بے شرمی ہوگی, کیا بے غیرتی کا عالم ہوگا. اور ایسی نسلیں اور ایسی لڑکیاں, کیا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کسی دینی مزاج انسان سے شادی کریں گے؟ ان کے نزدیک لڑکا ہم ہوا کرتا ہے, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, انہیں ایک لڑکا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. انہیں یہ نہیں کہ مسلمان لڑکا ہو, اسلامی آداب اور لڑکا ہو, اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوا کرتی ہے. محترم سامعین, یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اسکول کی طرف سے, جو ہمارے مسلم مینجمنٹ کے جو اسکول ہیں ہمارے شہر میں, اور خود میں نے ملک ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں, مختلف شہروں میں دکھا ہے, تقریباً سارے اسکولوں کا ہی حال ہے الا ما رحم اللہ. ماشاءاللہ بعض اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پر میں گیا ہوں, دورہ بھی کیا ہے, طبیعت خوش ہو جایا کرتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے, لیکن اسلامی آداب کا, شرم و حیا کا, اور لڑکے لڑکیوں کی الگ تعلیم کا بہت اچھا نظم ہے. اور ہمارا ادارہ جامعہ محمدیہ بھی, ہمارے اسکول, سامر اسکول بھی ماشاءاللہ اسی ضمن میں آتی ہے. یہاں پر اعلیٰ تعلیم بھی تو جاتی ہے, دینی تعلیم بھی دی جائے, دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے, لیکن اسلامی آداب کے دائرے میں, شرم و حیا کے دائرے میں پورے ادب و احترام سے دی جاتی ہے, اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. یاد رکھیے, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, تعلیم ضروری ہے, لیکن جو تعلیم انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ تعلیم نہیں, وہ زہر ہوا کرتی ہے. اکبر الآبادی نے کہا تھا, تم شوق سے, لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا انہوں نے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, چاہو تو غباروں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کریں, وہ آسمان پر جائیں, وہ ناسا پر جائیں, سب کچھ حاصل کریں, صحیح ہے, لیکن عورت, لڑکا ہو لڑکی, خصوصی عورت ذات اپنی حیثیت کو نہ بولے, اللہ کے حکام کو نہ بولے. اقبال نے مسلم لڑکیوں کا رونا روتے ہوئے یوں کہا تھا کہ خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد کے ساتھ. یعنی لڑکیاں ہماری تعلیم حاصل کریں, ہمیں خوشی تو ہوتی ہے, لیکن جو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں, جو زہریلے اثرات, جو مغربی تہذیب کی لہر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اسے دل سے آہ نکل جاتی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم کے آنے سے خوشحالی آئے گی, لیکن یہاں پر تعلیم کے ساتھ بے دینی بھی آ رہی ہے, کفر بھی آ رہا ہے, شرک بھی آ رہا ہے, غیر اسلامی تہذیب بھی آ رہی ہے. گھر میں پرویز کے شیریں توڑی ہوئی جلوہ نما لے کے آئیے تیش فرحات بھی ساتھ. اقبال نے مسلم لڑکیوں کا رونا ایسے رویا ہے. ایک تیسرا مرحلہ محترم سامعین, ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً ہر بڑے شہر میں مسلم ادارے ہیں, مسلم تنظیمیں ہیں, ملی تنظیمیں ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, مختلف مسلم یونین ہیں, کچھ مسلم سیاسی جماعتیں بھی ہیں. ان کا یہ فرض بنتا ہے, خصوصی ایسے حالات میں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو تعلیم دیں, کاؤنسلنگ کریں, اسلامی ماحول پیدا کریں. انہیں تو اسے کوئی نہیں روکتا ہے. خصوصیت سے کالج چلانے والے, اسکولی ادارے چلانے والے, تعلیم دینے والے ادارے اپنے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کا اہتمام کریں. خصوصیت سے اخلاق ضرور سکھائیں, حلال حرام کی تمیز ضرور سکھائیں, اسلامی آداب ضرور سکھائیں, اسلامی کلچر ضرور سکھائیں, تاکہ ہماری بچیاں وہاں سے ڈاکٹر بھی ہو کر نکلیں, انجینئر بھی ہو کر نکلیں, سائنٹسٹ بھی ہو کر نکلیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اچھے مسلمان بن کر رہیں. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو ہمارے شہر میں جتنے مسلم ادارے, تنظیمیں, ملی تنظیمیں, یونین ہیں, ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ذہنی توجہ دیں, وہ جو ہے مختلف مسلم علاقوں میں مہم چلائیں. مسلم جتنی بھی تنظیمیں ہیں, اسی طرح جتنے مسلمانوں کی جماعتیں ہیں, جیسے تبلیغی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, بریلوی جماعت ہے, فلاں جماعت ہے, ان تمام کے ذمہ داران مل بیٹھیں. ان تمام کے ذمہ داران مختلف مسالک مشارب کے لوگ مل بیٹھے اور مسلم لڑکیوں کو
اس غلط کام سے بچانے کے لیے کچھ لائے عمل بنائیں، کچھ منصوبے بنائیں، اچھی پلاننگ کریں کہ کیسے ہماری لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی کیسے ہماری لڑکیاں اس کفر سے، اس غلط کام سے، اس الحاد سے، غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچانے کی جو حرام حرکت ہے اس سے کیسے بچ سکیں۔ مسلم ادارے جانب توجہ دیں۔ یاد رکھیں محترم سامعین، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوا کرتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے اولاد کے سب سے پہلے مدرس، اولاد کے سب سے پہلے مربی اور ذمہ دار استاد معلم ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اور اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ، تربیت کی سب سے پہلی جگہ وہ ماں کی گود، باپ کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو دینی ماحول میں رنگیں، ہمارے گھروں سے بے دینی، الحاد، کفر، غیر اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہو، گھروں میں قال اللہ قال رسول صدائیں بلند ہو، صبح شام نماز کی پابندی ہو، ہمارے گھروں سے مغربی تہذیب کا خاتمہ ہو، ہمارے گھروں سے یہ ٹی وی کا، یہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا کلچر ختم ہونا چاہیے، فلم بینی، سینما بینی، اس کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کس سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے بچے کس کو فون کرتے ہیں، یا ہمارے بچوں کو کون کون فون کرتا ہے، پھر اسی طرح ہمارے بچیاں گھر سے باہر کس سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، کون ان کی سہیلیاں ہیں، کون ان کی یار آشنے ہیں، اس پر گہری نگاہ رکھیں۔ جب بچوں کی تربیت گھروں سے اچھے انداز سے ہوگی، جب ان کی پہلی اینٹ، ان کی بنیاد ہی مضبوط ہو جائے گی تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اس کے بعد دشمنان اسلام کی کوئی بھی سازش، دشمنان اسلام کا کوئی بھی حربہ انہیں دین سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا محترم سامعین، ماں باپ ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیے اگر ماں باپ نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، اسلامی تربیت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے، بہت بڑی سزا ہوگی، بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو، مرد کو یا عورت کو اپنے گھر کا ذمہ دار بناتا ہے، اپنے خاندان کا ذمہ دار بناتا ہے، اور وہ گھر کا سربراہ، بھلے وہ باپ ہو یا ماں ہو یا نانا یا دادا ہو یا چچا ہو، گھر کا سربراہ اپنے ماتحتین کی اسلامی تربیت نہیں کرتا ہے، ان کے دین کی حفاظت نہیں کرتا ہے، دینی تعلیم، اسلامی اخلاق نہیں سکھاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو دھوکہ دے کر مر رہا ہے، وہ غاش لرعیتہ، آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں بہت بڑی وعید ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کمانا ہے، بچوں کو کھلانا پلانا، اچھے گھر میں رکھنا، ان کا علاج کرانا، ان کی اچھی تعلیم دینا، اسکول کی فیس پے کرنا، کالج کی فیس پے کرنا، بڑے ہونے پر شادی کر دینا۔ یاد رکھیے رزق مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی ذمہ داری ماں باپ کی ضرور ہے۔ اس سے بڑی جو ذمہ داری ماں باپ کی ہے وہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا ہے، بچوں پہ نگاہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر بچوں پہ صحیح نگاہ نہ کی جائے، ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، بچپن سے صحیح نگہداشت نہ کی جائے، آگے چل کر جو ہے وہ بہت خطرناک انجام لے کر آئیں گے، جیسا کہ ہم لوگ مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی ہو، لیکن ماں باپ خود بے دین ہیں تو ایسی اولاد کبھی دیندار نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ سب سے پہلے اسلامی تہذیب والے ہو، ماں باپ سب سے پہلے دینی تہذیب والے ہو۔ عرب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک باپ نے دیکھا کہ اس کی جوان بیٹی وہ بہت زیادہ بے دین ہو گئی، اسی طرح لڑکوں کے عشق و معاشقے میں پڑھ کر کسی غیر مرد سے اس کی ناجائز تعلقات بھی ہو گئے، بدکاری بھی کرنے لگی، بے حیائی بھی کرنے لگی۔ تو باپ کو بہت غصہ آیا کہ میری بیٹی وہ بالغ ہونے کے بعد بدکاری کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے اور گناہ کی کام کر رہی ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے چھرا نکالا اور اپنی بچی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، کہا کہ تو نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنا بڑا حرام کام کیا ہے، آج میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس بچی نے جو ہے زنات دار تھپڑ کے انداز میں دو شعر کہے، کہا کہ اتقتلنی بذنب انت فاعلہ انت المؤلف بین الشاۃ والذیب فالشاۃ تعلم والذیب آکلها والذیب یعلم ما فی الشاۃ من طیب۔ اے میرے باپ، تم مجھے ایسے گناہ پر قتل کرنا چاہتے ہو جس گناہ کو تم خود کرتے آ رہے ہو۔ اتقتلنی بذنب انت فاعلہ انت المؤلف بین الشاۃ والذیب، بکری میں اور بھیڑ میں دوستی تم نے ہی تو کرائی ہے،
جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی، لڑکوں سے ملتی جلتی تھی، دوستانہ تعلقات قائم رکھتی تھی، میں لڑکی ایک بکری کی طرح ہوں، باہر کا لڑکا ایک بھیڑیا ہے۔ جب ایک لڑکی اور ایک لڑکا دوستی کر رہے تھے، تم نے کچھ کہا نہیں۔ میں ایک مخلوط تعلیم حاصل کرتی تھی، کوئی ایجوکیشن حاصل کرتی تھی، میں کالج میں پڑھتی تھی، تمہیں نے کالج میں ڈالا، تم نے کوئی ایجوکیشن مجھے دیا، تم نے لڑکوں کے ساتھ مجھے بٹھایا ہے۔ ایک لڑکی کی دوستی لڑکے سے ہو گئی، ایک بھیڑیا کی دوستی ایک بکری سے ہو گئی، اس وقت تمہیں کچھ رنج نہیں ہوا، اس وقت میں کچھ احساس نہیں ہوا، تم نے سب کچھ کیا ہے۔ پھر کہا فالشاة تعلم ان الذئب آکلها، یہ بھیڑیا اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بکری میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا مزہ ہے۔ یہ لڑکے اچھی طرح جانتے غیر مسلم لڑکے کہ مسلم لڑکیاں کیسی ہوا کرتی ہیں، اور لڑکی وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ جو ہے بھیڑیا کتنا خطرناک ہے۔ تو محترم سامعین، ہم اپنی اولاد کو کوسنے کے بجائے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے گھر بار کی اصلاح کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ افواہیں سننے ملیں گی کہ فلاں گھر کی لڑکی بھی فلاں گھر کی لڑکی کے ساتھ بھی ایسے ہوا، فلاں خاندان کی بچی کے ساتھ بھی ایسے ہوا، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے کسی غیر مسلم کے شادی کر لی۔ دشمنان اسلام یہی چاہتے بھی ہیں، دشمنان اسلام یہی چاہتے بھی ہیں، لیکن ہم دشمنان اسلام کی سازشوں کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ لہٰذا میں بھی، آپ بھی، ہم تمام میں یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو دینی بنائیں۔ اسی طرح محترم سامعین، مختلف جو ادارے ہیں ہمارے شہر میں، وہ کاؤنسلنگ سینٹر قائم کریں۔ اسی طرح جب کسی مسلمان لڑکی کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکے سے عشق میں ہے، عشق و معاشقے میں، تعلقات میں ہے، ان کے ماں باپ کو بلا کر، اس بچی کو بلا کر کاؤنسلنگ کریں، اسے سمجھائیں، بجھائیں، اسلامی اداروں کو، مسلم اداروں کو، مسلم مدارس کو، مسلم تنظیموں کو یہ کام کرنے کے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے شہر میں یا مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، جو دینی ادارے ہیں، وہ ہفتے میں ایک بار یا ماہانہ ایک بار پروگرام عورتوں میں کریں، عورتوں کی اسلامی تہذیب پر ابھاریں، عورتوں کی ان سب چیزوں کی قباحت برائیاں بتائیں، اس کا غلط انجام بتائیں، تاکہ جو ہے ماں باپ ابھی سے اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کر سکیں۔ ایک اور بات یہ بھی کریں کہ جتنے بھی مدارس والے، مساجد والے، دینی ادارے والے، ملی تنظیمیں ہیں، وہ ایسے اسلامی پروگرام ترتیب دے بچوں کے لیے، بچپن ہی سے جز وقتی ہو، ہفتے میں ایک بار ہو، 2-3 گھنٹوں کے لیے ہو، یا مہینے میں ایک بار ہو، ان کی چھٹیوں کے موقع پر ہو، جو بچوں کے دلوں میں اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر کو ان کے دلوں میں مضبوط کر سکے، ان کے دل و دماغ میں، ان کے افکار و خیالات میں ایسا انبلٹ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا جائے، اندر سے ہو، کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام سے نہ روک سکے، اسلامی تہذیب سے ہٹا نہ سکے۔ بچپن ہی سے ایسی مضبوط تربیت، ایسی اسٹرانگ تربیت کر دیں، ان کے دل و دماغ کو ایسا اسلامی بنا دیں کہ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی دشمنان اسلام کی تنظیم ہو، ہمارے آل اولاد کو، ہماری مسلم بچیوں کو غلط راستے پر نہ لے جا سکیں۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین، یاد رکھیے، تعلیم سے زیادہ اہم کام تربیت کا ہے، تعلیم سے زیادہ اہم کام تربیت کا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ لوگ اسکول کو گئے بغیر، کالج گئے بغیر، یونیورسٹی گئے بغیر ہی پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اچھے مارکس بھی لا رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ تعلیم کے لیے استاد کا ہونا مکمل طور پہ ضروری نہیں ہے، لیکن تربیت کے لیے، اسلامی تربیت کے لیے، اپنی آل اولاد کو بچانے کے لیے ماں باپ کی تربیت لازمی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی برتیں گے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہوگا شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل معافی بھی ہوگا، کیونکہ یہ ایک بچی کو برباد کرنا وہ ایک نسل کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایک لڑکی کی غلط تربیت کرنا گویا اس کی زندگی کو پورا اسلام سے نکال دینے کے برابر ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ لڑکیاں غیر مسلم کی شادی کرتی ہیں، پھر ملحد ہو جاتی ہیں، وہ مرتد ہو جاتی ہیں، ان کے مذہب میں چلی جاتی ہیں، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کفر پر پلتے ہیں۔ تو یہ ایک لڑکی کی غلط تربیت کی وجہ سے گویا ایک نسل پیدا ہو رہی ہے جو کفر پر جا رہی ہے۔ اس کے سارے ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ بھی ہیں، مسلم اسکول والے بھی ہیں، مسلم مینجمنٹ والے بھی ہیں، اور جو مختلف ملی تنظیمیں ہمارے ملک ہندوستان میں ہیں وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا محترم سامعین، ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانیں، حلال حرام کو جانیں، اور اپنی آل اولاد کی تعلیم تربیت کا پورا پاس و لحاظ رکھیں۔ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں ضرور،
لیکن ساتھ ہی ساتھ کڑی سے کڑی نگاہ بھی رکھیں اور ایسی منصوبہ بندی کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام سے نہ روک پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اپنی آل اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت اچھے انداز سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے تمام حربوں کو مسلمانوں کے خلاف ناکام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی تمام حربوں سے ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔